بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 16 سال کی تھی جب مجھے ایک حسین اور امیر لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ میں دن رات اس کے ساتھ کی دعائیں مانگتی۔ جب اس کا رشتہ آیا مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ جانتے میری روح کام گئی کہ اس کا رشتہ تو میری بڑی بہن کے لیے آیا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اپنی ہی بہن سے جلن ہونے لگی۔ جب شادی کی رات میں نے اسے اپنی دوست کے ساتھ مل کر بے ہوش کر دیا اور جھوٹ کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ مجبوراً مجھے دلہن بنا کر شادی کر کے رخصت کر دیا گیا۔ میں خوشی خوشی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی جب بیڈ کے نیچے سے کھٹ پٹ کی آواز پر چونکی۔ جیسے ہی نیچے جھانکا میرے حواس گم ہو گئے کہ بیڈ کے نیچے۔ میرا نام شمائلہ ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ اکثر لوگ اپنی کچی عمر میں بہت سی نادانیاں کرتے ہیں جو عمر بھر کا روگ بن جاتی ہیں۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی نادانی کے باعث اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں نے میٹرک کرنے کے لیے ایک بہت اچھے اور بڑے ادارے میں داخلہ لیا تھا۔ اصل میں ابا ایک معمولی سے ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ میں نے بچپن سے یہی حالات دیکھے تھے۔ یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں کسی پرائیویٹ مہنگے اور بڑے اسکول اور کالج میں پڑھوں گی۔ جب اماں سنتی تو کہتی، ارے بیٹا، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھا کرو۔ مگر میری بڑی آپی بہت سمجھدار تھیں۔ اس نے مجھے سمجھایا، دیکھو میری بہن، اگر تم 8ویں میں پوزیشن لوگی نا تو 9ویں کلاس میں اسکالرشپ کے لیے کسی بھی بڑے اسکول میں اپلائی کر سکتی ہو۔ میرا بس ایک ہی خواب تھا، امیر ہونا۔ میں نے بہت محنت کی اور راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا اور پھر میری 8ویں کلاس میں فرسٹ پوزیشن آ گئی۔ 9ویں کلاس میں مجھے کہیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ بڑے بڑے مہنگے اسکول والوں نے مجھے مفت تعلیم کی پیشکش کی۔ میں نے ایک بڑے ادارے میں داخلہ لے لیا۔ وہ شہر کا سب سے اچھا اسکول تھا، لیکن وہاں چند دن گزار کر مجھے احساس ہوا کہ مجھ جیسے غریب لوگوں کے لیے دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں۔ اسکول کی شوخ و چنچل اور امیر لڑکیوں کے بیچ میں خود کو بہت کم تر سمجھتی تھی۔ میرے پاس نہ اچھے جوتے تھے اور نہ ہی کپڑے۔ اسکول میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا میں چھٹی کر لیتی تھی۔ میری اکثر کلاس فیلو میرا مذاق اڑاتی تھیں، میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں بناتی تھیں۔ بڑی مشکل سے 2 سال گزار کر میٹرک کیا اور یہی ارادہ کیا کہ اب میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لوں گی تاکہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غربت انسان کا بچپن چھین لیتی ہے۔ مجھے بھی میرے حالات نے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی اور ایک چھوٹی۔ دونوں بہنیں بہت صبر والی تھیں۔ میں ہی بے صبری تھی اور چاہتی تھی کہ جو مجھے چاہیے وہ فوراً مل جائے۔ شکل و صورت میں ہم تینوں ہی اچھی تھیں۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام فائزہ تھا۔ وہ بھی میری ہی ہم عمر تھی اور ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتی تھی۔ فائزہ اپنے سب بہن بھائیوں کی سب سے بڑی تھی، اس لیے اس کی ماں نے اس کے 16 سال کے ہوتے ہی اس کی شادی کر دی۔ شادی والے دن سب لوگ دولہا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ 40 سال کی پختہ عمر کا مرد تھا۔ مجھے اپنی دوست کی قسمت پر بہت دکھ ہوا کہ بیچاری کو کیسا شوہر ملا۔ شادی کے چند دن کے بعد فائزہ مجھ سے ملنے آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ ایک بوڑھے شوہر کے ساتھ ناخوش ہوگی۔ میں نے پوچھا، فائزہ تم اتنی خوش کیسے لگ سکتی ہو؟ فائزہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میرا شوہر نا بہت امیر ہے، کروڑوں کا مالک ہے، مجھے پلکوں پر بٹھاتا ہے، ایک گھر بھی میرے نام کر دیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی مجھے مشکل سے ہی ملتا تھا اور وہاں میرے آگے پیچھے نوکر گھومتے ہیں، میں تو مزے میں ہوں۔ میں تو یہ سب سن کر سن ہی رہ گئی۔ واقعی فائزہ کی تو قسمت کھل گئی تھی۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بھی مشورہ دیا کہ میں بھی کسی امیر آدمی سے ہی شادی کروں، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، میں نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ کئی بہترین کالج مجھے فری ایڈمیشن دینے کو تیار تھے، مگر اتنے اونچے کالجز میں اور لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر دل جلانے سے بہتر تھا کہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتی، اور میں نے وہیں ایڈمیشن لے لیا۔ میری بڑی بہن نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ میں بھی کالج سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس وجہ سے ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہوئے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ کسی بہت بڑے برانڈ کی سیل لگی ہے۔ میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، اس لیے اپنی بڑی بہن کو ضد کر کے میں کہنے لگی، باجی میرے ساتھ شاپنگ مال چلو نا۔ ہم دونوں وہاں گئے، سوٹ خریدا اور واپسی کی راہ لی۔ ابھی سیڑھیاں اترے ہی تھے کہ ہماری زوردار ٹکر کسی سے ہوئی۔ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو میں نظریں ہٹانا ہی بھول گئی، کیونکہ میرے سامنے کھڑا شخص انتہائی خوبصورت تھا اور امیر بھی، کیونکہ اس کے حلیے سے تو یہی لگ رہا تھا۔
میں تو بس اس کو گھورے جا رہی تھی اور میری بہن اس سے لڑنا شروع ہو گئی کہ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے آپی کو خاموش کروایا اور وہاں سے اسے لے گئی، مگر وہ لڑکا میرے دماغ سے نہ گیا۔ اس کی امیری اور خوبصورتی نے مجھے گرویدہ کر دیا تھا۔ شاید میں اس کو بھول بھی جاتی اگر کچھ دن کے بعد دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو جاتا۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی اور اب کی بار بھی ہماری ملاقات حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ میں اور آپی سڑک پر جا رہے تھے۔ جلدی جلدی سڑک پار کرنے کے چکر میں ہم ایک گاڑی کے نیچے آتے آتے بچے۔ جو شخص گاڑی سے اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور شاید وہ بھی ہمیں پہچان گیا تھا۔ جلدی سے کہنے لگا، دیکھیں مس، اس دن میری غلطی تھی لیکن آج بالکل بھی نہیں ہے، سارا قصور آپ لوگوں کا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم واپس مڑنے لگے تو کہنے لگا، میں آپ دونوں کو گھر ڈراپ کر دوں؟ میری بہن منع کرنے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں گھر تک چھوڑ دیں۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ کاش آپ ہی میرے ساتھ نہ ہوتی اور مجھے اس سے اکیلے ملنے کا موقع مل جاتا۔ گھر آ کر بھی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ہر وقت دعائیں مانگنے لگی اور خواہش کرنے لگی کہ یا اللہ وہ میرا ہو جائے اور میری شادی اسی سے ہو جائے۔ میرا پڑھائی کی طرف سے بھی دھیان ہٹنے لگا۔ میں بس اس کو ہی ہر وقت سوچتی رہتی تھی۔ اپنی دوست فائزہ کو ساری بات بتائی تو اس نے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اس کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک دن میں نے اسے اپنے کالج کے سامنے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس کی کزن اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ میں نے اس کی کزن سے روابط بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کی کزن سے ہی پتہ چلا کہ اس کا نام مبشر ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، بے حد امیر بھی۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اپنی کزن کو ہمارے گھر چھوڑنے وہی آتا تھا، اسی بہانے ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں ہر روز نماز کے بعد دعا کرتی کہ اس کا رشتہ میرے لیے آ جائے۔ کچھ دن کے بعد اس کی کزن نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بہت جلد ہم لوگ تمہارے گھر رشتہ لا رہے ہیں۔ میں تو سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ کچھ دنوں کے بعد کزن اور اس کے ماں باپ اس لڑکے کا رشتہ لینے ہمارے گھر آئے۔ اس کا نام فراز مبشر تھا۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کانوں میں آواز پڑی۔ انکل کہہ رہے تھے کہ ہمارے لڑکے کو آپ کی بڑی بیٹی بہت پسند آئی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سب سن کر میری سماعتوں کو یقین نہ آیا۔ ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹی اور چائے کے کپ زمیں بوس ہو گئے، مگر کسی نے نوٹس نہ کیا۔ میرے ماں باپ نے ہاں کر دی۔ میری بڑی بہن کے تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آخر اتنے امیر اور ہینڈسم لڑکے نے اس سے شادی کے لیے کہا تھا۔ میں حسد کے مارے روز یہی سوچتی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ وہ میری بہن کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لے، لیکن میں کچھ نہ کر سکی اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ایک دن میں اور آپی اس کی شادی کا جوڑا خریدنے گئے تو وہاں ہم نے ایک شاپنگ مال میں مبشر اور اس کی کزن کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور پھر مبشر نے شادی کی ساری شاپنگ اپنے پیسوں سے کروائی اور بہت اعلیٰ کپڑے اور زیورات دلوائے۔ میری بڑی بہن انتہائی خوش تھی۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤں، مگر مجھے میری محبت چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دل مانتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ایک پلان بنا لیا اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنے اس پلان میں اپنی دوست فائزہ کو بھی شامل کر لیا تھا۔ جب میری بہن کی شادی کا دن آیا تو میں اس کے پاس گئی۔ وہ دلہن بن رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کروں، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی خوشیاں نظر آئیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ یہی کرنا بہتر ہوگا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ پلان کے مطابق 5 منٹ بعد فائزہ جوس لے کر آئی اور میری بہن کو بولنے لگی، آپی یہ آپ کی امی نے بھیجا ہے اور کہا کہ ابھی پئیں۔ اصل میں اس جوس میں بے ہوش کرنے والی دوا تھی جو فائزہ ہی لائی تھی۔ اس جوس کو پی کر میری بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اور فائزہ نے اس کو باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی اسے لینے آئیں تو مجھ سے پوچھنے لگیں، تمہاری بہن کہاں ہے؟ میں نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا اور کہا، امی وہ تو بھاگ گئی ہے، اس کو یہ شادی نہیں کرنی تھی، وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ امی کی تو سنتے ہی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، مگر میرے پاس اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ امی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب ہم مہمانوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ فائزہ نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آنٹی میرے پاس ایک حل ہے، آپ بڑی بیٹی کی جگہ چھوٹی کی رخصتی کر دیں، لڑکے والوں کو بلا کر ساری بات بتائیں اور شمائلہ کا نکاح کر دیں۔
دونوں خاندانوں کی عزت بچ جائے گی۔ امی کے پاس اپنی عزت بچانے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ لڑکے والوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں کہ میری دوسری بیٹی بیاہ کر لے جائیں۔ آخر سب ویسا ہی ہو گیا جیسا میں چاہتی تھی۔ میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کھٹ پٹ ہو رہی ہے، یوں جیسے کمرے کا فرش زور زور سے بج رہا ہو۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا، بیڈ کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگا، ارے اس کمرے میں چوہے بہت ہیں، تم کمرے سے باہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور کہا، یہاں بہت سارے کمرے خالی ہیں، کسی بھی کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں منہ کھولے حیران کھڑی رہ گئی اور شوہر نے دروازہ بند کر لیا۔ میں سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے تو امید تھی کہ وہ ابھی شادی کر کے خوش ہوگا، آخر اسے ایک حسین اور کم عمر بیوی ملی تھی۔ میں نے پوری رات سوچتے سوچتے گزار دی کہ اس نے مجھ کمرے سے باہر کیوں نکالا۔ اگلے دن میرے شوہر کا رویہ بہت اچھا تھا میرے ساتھ۔ کہنے لگا، میں تو اصل میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میرے انکل جا کر تمہاری بڑی بہن کا رشتہ مانگ لیں گے۔ بہت اچھا ہوا کہ میری اس سے شادی نہیں ہوئی اور تم سے ہو گئی۔ ویسے کہاں ہے تمہاری بہن؟ مجھے اس کی باتیں سن کر انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی، اور اسی خوشی میں میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے کس طرح اپنی بہن کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم آج گھر جا کر اس سے معافی مانگ لینا اور اپنی بہن کو گھر بلا لینا، ہم مل کر اس سے معذرت کر لیں گے۔ میں اپنے گھر گئی تو امی نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابا بھی ناراض تھے اور میری بڑی بہن چپ چاپ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، ابھی تم جانتی ہو نا میری کتنی خواہش تھی اس جیسے آدمی سے شادی کرنے کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری بہن بہت اچھی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں گھر گئی تو شوہر پوچھنے لگا، اپنی بہن کو نہیں لے کر آئی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی بےتابی کو دیکھا اور کہا، کچھ دنوں میں وہ چکر لگا لے گی۔ میں کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا، نہیں، اس کمرے میں نہیں جانا، جس کمرے میں رات کو تم تھی اسی میں جاؤ، اور وہیں آج سے تمہارا کمرہ ہوگا۔ اس کمرے کو غلطی سے سجا دیا گیا تھا، سجاوٹ والے نے ورنہ وہی کمرہ سجانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رات ہوتے ہی میرا شوہر اسی کمرے میں چلا گیا جہاں کل سے مجھے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آدھی رات کو میں اٹھی اور شوہر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ میں واپس مڑنے لگی کہ مجھے اندر سے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا شوہر مجھے دھوکہ دے کر کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 5 منٹ کے بعد شوہر نے دروازہ کھولا۔ میں نے پورے کمرے میں دیکھ لیا، باتھ روم میں بھی دیکھ لیا، کوئی لڑکی کمرے میں نظر نہ آئی۔ شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا، ارے میں فلم دیکھ رہا تھا اس لیے تمہیں لڑکی کی آواز آئی، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کا پراسرار سا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہلی رات سے ہی کمرے بھی الگ کر دیے تھے۔ مجھے کہا تھا کہ 2 ماہ کے بعد ہم ایک کمرے میں رہیں گے۔ مجھے اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مہنگے کپڑے، جوتے اور بیگ، ہر چیز اتنی اعلیٰ تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ میں روز شوہر کے کہنے پر اپنے گھر جاتی تھی اور اپنی بہن کو اپنے گھر آنے پر مجبور کرتی تھی، کیونکہ میرا شوہر بھی اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آخر ایک دن میری بہن میرے شدید اصرار پر ہمارے گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے اس سے معافی مانگی اور مجھے کہا، اپنی بہن کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اکثر ہی میری بہن ہمارے گھر آنے لگی۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے ہیں، کیونکہ میرا شوہر اب میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بہن کو آنے سے منع کر دیا۔ میرا شوہر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا، لیکن اگر گھر ہوتا تو گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتا۔ مجھے اس کے کمرے میں یوں بند رہنے کی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے ٹال دیا۔ میں نے یہ ساری بات فائزہ سے کی۔ اس نے مجھے ایک بہت کمال کا حل دیا جس سے سارے راز کھل جاتے۔ میں نے شوہر کے کمرے کی نقلی چابی بنوا لی، کیونکہ مجھے اکثر اس کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور کبھی کبھار لڑکیوں کی بھی۔ ایک دن رات کو 12 بجے اس کے کمرے کا میں نے دروازہ کھول دیا اور اندر آ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا، باتھ روم میں بھی نہیں تھا، کھڑکیاں بھی جالی کی تھیں، وہاں سے بھی کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میرا دماغ چکرانے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے سامنے اس کمرے میں گیا تھا اور اب وہ کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ کہیں چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے دن دوپہر کے بعد میں سائمہ کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کو قابو کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے تھے۔
ابھی میں وہاں ہی تھی کہ مجھے امی کی کال آئی، ارے بیٹا تمہاری بہن صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں فوراً اپنے گھر کو بھاگی، کیونکہ جانے کیوں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ کہیں میرے شوہر کے لیے گھر سے بھاگ نہ آئی ہو۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا شوہر کچن میں کھڑا تھا۔ میں نے چوری چوری سارا گھر چھان لیا، شوہر کے کمرے کی تو الماریاں تک چیک کر لی، مگر شکر تھا کہ وہ میرے گھر میں نہیں تھی۔ میرا شوہر بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا، آج مجھے بزنس میں بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، میں کھانا بنا رہا ہوں، مل کر کھاتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی کہ آخر اسے میرا احساس ہو گیا۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا، لیکن کھانا کھاتے ہی جانے کی مجھے غنودگی سی محسوس ہونے لگی اور میں سو گئی۔ صبح 10 بجے اٹھی تو شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے چابی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر آئی تو سامنے نظر پڑتے ہی میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ بیڈ کے نیچے کارپیٹ پر ایک لاکٹ پڑا ہوا تھا، اور وہ لاکٹ کسی اور کا نہیں بلکہ میری بہن کا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا میری بہن اور میرا شوہر مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں ساری حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے کہا، میں آج رات امی کے گھر رہوں گی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کمرے میں چھپ گئی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کسی کو فون ملایا اور کہا، ہاں آج رات میری بیوی گھر پر نہیں ہے، ساری ڈیل آج ہی کر لو، بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ بیڈ سے اٹھا اور بیڈ کو ایک جانب دھکیلنے لگا۔ میں الماری میں چھپی ہوئی تھی، بہت حیرت سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس نے بیڈ کو ایک جانب سرکایا، فرش سے ایک تختہ اوپر کو اٹھایا۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے فلموں میں دکھایا جاتا تھا کہ کمرے کے فرش کے نیچے ایک تہخانہ ہوتا ہے، یہاں بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے تختہ اٹھایا تو نیچے کو جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ وہ نیچے چلا گیا، 5 منٹ کے بعد واپس آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھی، اس کے ساتھ جو تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ اس نے میری بہن کو پکڑ رکھا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے پھر سے کسی کو کال کی اور کہا کہ ڈیل کرنے آئے نہیں، لڑکی تیار ہے، پیسے دو اور لے جاؤ۔ مجھ پر اب ساری حقیقت کا انکشاف ہوا تھا کہ میرا شوہر اصل میں تھا کیا۔ میں نے سوچا، اف میرے خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ پھر مجھے اپنی بہن کا خیال آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بہن کو اس انسان کے چنگل سے بچا کر رہوں گی۔ کال پر اسے کہا گیا تھا کہ آج نہیں آیا جا سکتا، اس لیے وہ میری بہن کو واپس تہخانے میں چھوڑ آیا۔ جب وہ نیچے گیا تو میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے جس کو ہیرا سمجھا تھا وہ تو کوئلہ نکلا۔ میں تو بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے یہ گڑھا اپنے لیے خود کھودا تھا، اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، اسی لیے شاید ایسا شوہر میرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ اگلے دن بھی سارا دن میں گھر پر چھپ کر بیٹھی رہی۔ میرے شوہر کو یہی تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، اس لیے اس نے اپنے مہمانوں کو بلا لیا۔ جب سارے لوگ آ گئے تو میں نے چپکے سے پولیس کو فون کر دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں پولیس نے گھر پر چھاپا مارا۔ مجھے ان کے ساتھ دیکھ کر میرے شوہر پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسے امید تک نہیں تھی کہ میں اس کا راز جان جاؤں گی۔ پولیس والوں نے تہخانے سے بہت ساری لڑکیوں کو نکالا۔ وہ اصل میں ایک گینگ تھا۔ میرے کالج میں جو لڑکی پڑھتی تھی وہ اس کی کزن نہیں، ساتھی تھی۔ اس کا کام ہوتا تھا بھولی بھالی معصوم لڑکیوں کو اپنے اس ساتھی کے جال میں پھنسانا۔ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ لڑکیوں سے شادی کرتا تھا، ان کا سارا زیور اور پیسہ ہڑپ کر لیتا اور بعد میں ان کو آگے کسی امیر آدمی کو یا کوٹھے پر بیچ آتا۔ میں اور میری بہن اس کی نظروں میں تب آئے جب میں کالج میں ایک دن اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ بہت جلد ہمارا ایک پلاٹ بک جائے گا اور 2 کروڑ ہمیں ملیں گے۔ تب اس کی ساتھی نے سن لیا تھا اور پلان بنایا کہ اب مجھے پھانسا جائے گا۔ مگر اس لڑکے نے جب میری بہن کو دیکھا تو اس سے شادی کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں کم عمر تھی اور میری بہن اس کے لحاظ سے ٹھیک تھی۔ اس نے شادی سے پہلے ہی میری بہن کا سودا کر دیا تھا، اس لیے آئے دن مجھے کہتا رہتا تھا کہ اپنی بہن کو گھر سے بلاؤ۔ جب میری بہن کا آنا جانا اس گھر میں شروع ہوا تو اس نے اس کا اعتماد جیتنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن میری غیر موجودگی میں جب وہ گھر آئی تو اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح قید کر لیا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ بہن کا لاکٹ دیکھ کر مجھے شک ہوا اور یوں ساری حقیقت کھل گئی، ورنہ کچھ عرصے کے بعد میں بھی وہیں ہوتی، کیونکہ اگلی باری یقیناً میری ہی ہوتی۔ میری ایک نادانی نے اس لڑکے کو ہماری زندگیوں میں شامل کر دیا اور یہ سب ہو گیا۔ پولیس والوں نے تمام لڑکیوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کالج والی لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بہت جلد ان لوگوں کو سزا ہو گئی۔ میں نے سب سے معافی مانگی۔
میری امیر بننے کی خواہش نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اللہ کو شاید میری توبہ پسند آ گئی تھی، اسی لیے ہمارا وہ پلاٹ جو کئی سال سے بک نہیں رہا تھا پورے 2 کروڑ میں بک گیا۔ ہم واقعی میں امیر ہو گئے۔ مجھے تب سمجھ میں آیا کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہوتا ہے، مگر ہم انسان بے صبر ہوتے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کیے بغیر سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔